وَيَا قَوْمِ اے میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں مانگتا نہیں اس تبلیغ پر تم سے مال کے کمانے کے طریقے دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اگر دین مال کمانے کا سبب بن جائے تو اس کی مثال ایسی ہے جس طرح یاقوت و مرجان کوئی گوبر کی قیمت بیچے۔ تو یاقوت اور مرجان جب مٹی اور ریت کی قیمت سے بکنے لگے تو اہانت کی مثال پوری ہو گئی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ دین پر اجارہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ ہاں دین کے اکرام میں مال ہو۔ ترمذی شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اونٹنی کو اونٹ چھوڑ کر اس کے پیسے نہ لو، کیا اونٹ کا پیشاب اور منی بیچتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہمیں اس کے بدلے میں جو کچھ دیا جاتا ہے بطور عزت کے دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بڑی عزت سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عزت سمجھی جاتی ہے پھر لے سکتے۔ اب اگر حافظ قرآن کو ختم پر یا تراویح پر جو دیا جاتا ہے وہ اجرت ہے، پھر تو دینے والے سب کے سب کفار و مرتد ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کا سودا کر رہا ہے، اور کتاب کے سامنے قرآن اور سنت کے ایک ورق کے سامنے ساتوں آسمان و زمین بے قیمت ہے۔ اور اگر وہ اکرام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، تو پھر فتویٰ غلط اور جھوٹا فتویٰ ہے، پھر اس فتوے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ چونکہ ہم اس فتوے کو قواعد دین کی روشنی میں غلط سمجھتے ہیں کہ فتوے کے اصدار کے وقت، جاری کرتے وقت علت نہیں دیکھی گئی، اس لیے ہم نے ٹھوس دلائل سے اس کا رد کیا ہے۔ کوئی بھی لکھنے والا اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، کسی برشت کہ بار حضرات یا صغار ہو، فتویٰ غلط ہے اور تعاملاً غلط ہے۔ ابو داؤد میں ہے مؤذن کی تنخواہ مت دو، لیکن مؤذنین کی تنخواہ حرمین میں بھی ضروری ہے۔ ائمہ دین کی تنخواہ مقرر ہے، مدرسین کی تنخواہ مقرر ہے۔ تو ایک غریب عاجز قرآن خوانی کرنے والا اور قرآن پاک تراویح میں پڑھنے والا وہ مسکین رہ گئے۔ فَإِنَّ الْمُعْطِيَ وَالْآخِذَ عَاصِمَانِ وہ لینے والا اور جو دے دونوں گناہگار ہوں گے۔ کلا ثم کلا، غلط در غلط فتویٰ۔ اس کو دینا صرف مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ نہ دینے سے اس کی دل آزاری ہے، اور جس نے اتنا بڑا احسان کر کے قرآن سنایا ہے اس کی دل آزاری جائز نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، میں کہتا ہوں ضرورت تین ہے: ضرورت دینی، ضرورت عرفی، ضرورت دنیاوی۔ دین کہتا ہے تراویح میں قرآن سنانا چاہیے تاکہ سنت قائم رہے، عرف کہتا ہے کہ مساجد آباد رہے، حافظ صاحب کی ضروریات تقاضا کرتی ہے کہ اس کو خوب دیا جائے۔ مجھے ان کے ہر نقطے پر اعتراض ہے، ہر لفظ در لفتہ سے نکال کے غلط نکالتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے نکال رہا ہے۔ اور کوئی بھی فتویٰ لے کے وہ قدیم فتویٰ جو قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ لکھا گیا ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اور یہ بخاری میں 14 جگہ ہے۔ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں تمہیں مل جائے، یہ ہم تعظیم اور تکریم سمجھتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اے میری قوم میں نہیں مانگتا تم سے اس دین کی تبلیغ پر کوئی مال، یعنی بطور عوض کے نہیں مانگتا۔ بطور عوض کے مانگنا منع ہے، بطور ترغیب کے مانگنا جائز ہے۔ جیسے آپ ایک جگہ گئے
اب وہ کچھ اکرام کرنا چاہتے، عقل نہیں ہے۔ وہ رزڑ کے سابق صاحب کہیں گئے تھے تو انہوں نے پوچھا سابق سے دودھ والی چائے پیو گے یا سبز چائے؟ تو اس نے کہا اس وقت دودھ والی پی لیں گے، پھر کھانا کھا لیں گے، اس کے بعد سبز چائے پی لیں گے۔ تصدیق، جس کو عقل نہیں ہے اس کو سمجھانا۔ قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس شخص کو آپ بلائے، بات سنے ذرا، بیٹھ گیا، قرآن کیوں پڑھوا رہا ہے؟ جی میری ماں مری ہے، میری دادی مری ہے، اور گھر میں برکت آ جائے، دکان اچھی چل جائے۔ اچھا بات سنو، یہ تب ہوتا ہے جب آپ حافظ کا اکرام کریں، جتنے لوگ آئیں ان کو 1,000 روپے دے دیں، تو وہ کہے گا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، گھر پہ اتنے پیسہ نہیں۔ تو آپ پوچھے کتنا دیں گے، وہ کہے گا 100 کا بھلا سے 100 دے دو، کچھ تو کرو۔ یہ سوال نہیں ہے، یہ عقل سکھانی ہے۔ سوال تو اپنے لیے ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ مسئلہ فقہاء نے وہاں لکھا ہے جہاں لکھا ہے کہ مسجد میں سوال منع ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، جی میرے پاس کمبل نہیں ہے، میرے گھر بھی نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی بھی نہیں، یہ سوال ہے۔ اور ایک عالم دین ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، فلاں جگہ اتنے طلباء آباد ہے، ان کے لیے آپ حضرات مدد کریں۔ یہ سوال نہیں، یہ ترغیب ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے علاوہ تمہارے پاس مفتی پورے پاکستان میں ہے کہاں؟ وہ تو مفتی نہیں ہے، وہ تو مفتیین مفسدین ہے۔ خطوت یہاں سے سیکھو، عقل آ جائے گی تمہیں۔ ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ مسجد میں سوال ناجائز ہے، اور اگر سوال کرنے والے کو دے دیا گیا تو گناہ، وہ بھی گناہگار ہوگا۔ اور یہ جزیہ برہانی کے محیط میں آ گیا، برہانی کی محیط چپ کے آ گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ سوال فی المسجد جیسے مسجد میں مرا ہوا کتا ڈالنا، اور اس کی مدد کرنا جیسے خنزیر مسجد میں پھینکنا۔ اتنا سخت ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو مسجد میں سوال کرے اور اس کی کوئی مدد کر لے، 40 دن تک اللہ اس کے فرض و نفل قبول نہیں کرے۔ اللہ کے گھر کی توہین ہے بہت سخت۔ لیکن پیغمبر جمعے کا خطبہ روک کر اپیل کرتے تھے، اور عید کا خطبہ روک کر اپیل کرتے تھے۔ وہ سوال نہیں ہے، وہ ترغیب الی الحسنات ہے۔ سوال منع ہے۔ سوال تو بزرگان دین اپنی ماں سے نہیں کرتے تھے کہ پانی دے دو، روٹی دے دو، بس ٹھیک ہے، کہ مخلوق سے بھی مخلوق کبھی مانگ سکتی۔ مانگنا تو ایک ذات سے ہے، اس کا نام اللہ بزرگ و برتر ہے، جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔